ایک جیل سے نکلنے دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کے ایک تیر سے دو شکار، بولے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فروری میں پرانی اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ کہا گیا خیبر پختونخوا میں دہشت گرد پھر رہے ہیں، کنونشن شروع نہ کریں۔ میں نے کہا پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ بولے امید ہے چیف جسٹس اپنے ادارے پر لگے دھبے دھوئیں گے۔ قائد عوام کے قتل میں ملوث سہولتکاروں کو قوم کے سامنے لانا ہوگا۔ 12 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا کیس سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے۔ بتایا جائے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی پر کیوں چڑھایا گیا؟ دل تو بچہ ہے جی، ابھی کچا ہے جی۔ بلاول صاحب، آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈھیل ملی، سندھ میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اس بار آسانی سے حکومت نہیں ملے گی، انتخابات شفاف ہوں گے۔ لیگی رہنما عابد شیر علی کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا بلاول کو تکلیف یہ ہے کہ اس بار RTS سسٹم نہیں بیٹھے گا، آپ سلیکٹ نہیں الیکٹ ہو کر آ جائیں، نواز شریف جانے اور عوام جانے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں بلاول بھٹو کی باتوں کا جواب خود آصف زرداری دے رہے ہیں، جب وہ بلاول کو سنجیدہ لیں گے تب ہم بھی جواب دے دیں گے۔ بلاول بھٹو کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی مہم چلائیں گے؟ کبھی تو اپنی پرفارمنس اور سندھ میں اپنی 15 سالہ کارکردگی پر الیکشن لڑیں۔ ہماری لیڈرشپ کبھی ملک چھوڑ کر نہیں بھاگی، عوام میں رہی، اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی، کبھی لاڈلے بنے نہ سلیکٹ ہو کر آئے۔ فیصل کریم کنڈی کا نون لیگ کو جواب، کہا جو گریبان سے پکڑنے کا کہتے تھے واپس آتے ہی بیانیہ بدل لیا، خاموش ہو گئے تاکہ سلیکٹ ہو جائیں۔ رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا نواز شریف کو لندن روانگی کے وقت سے ہی فیور دی جا رہی ہے، پی نے عوام کے سہارے کے سوا کبھی کوئی سہارا نہیں لیا، خود کو بڑی تگڑی جماعت کہنے والی نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے۔ کاف لیگ، IPP، MQM، پگارا لیگ سے اتحاد کیسے ہوتا اور کون کراتا ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ ملک کی سیاست میں دو خاندانوں کی اجارہ داری ہے، گزشتہ 40 سالوں سے ان کو بار بار قوم پر مسلط کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا ان دو خاندانوں نے ملکی اداروں کو تباہ، کرپشن کو عام کیا، ان کی سیاست قوم کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج ان دو خاندانوں کی سیاست قریب المرگ ہے۔ پی رہنما وقار مہندی نے سراج الحق کو جواب دیتے ہوئے کہا پی ہمیشہ ووٹ سے اقتدار میں آئی، کسی کا کندھا استعمال نہیں کیا۔ جماعت اسلامی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، ماضی میں ساز باز کر کے کراچی کی میئرشپ لی۔ چھوٹوں کا بڑا کارنامہ، انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو پچھاڑ ڈالا، 260 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ پاکستانی بلے باز اذان اویس کی شاندار سنچری 105 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ کپتان سعد بیگ کی بھی دھواں دھار سنچری، پاکستانی بالرز نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی، بھارت کو 259 رنز پر بریک لگایا۔ محمد ذیشان نے 4، عامر اور عبید شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایونٹ میں پاکستان نے مسلسل دوسری کامیابی حاصل کی، اذان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ کوچ کو کہہ کر آیا تھا میچ جتوا کر آؤں گا، پاک بھارت میچ کے ہیرو اذان اویس نے کہا بھارت سے مقابلہ ہمیشہ اعصاب شکن ہوتا ہے۔ کپتان سعد بیگ نے کہا ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہے اس لیے نتیجہ ہمارے حق میں آیا، تیاری اور پلاننگ بہت اچھی تھی، کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں پلان کے مطابق کھیلا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف امریکی عسکری قیادت اور حکومتی اہلکاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جنرل سید عاصم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، خان یونس میں بمباری 2 بچوں سمیت مزید 11 جانیں لے گئی۔ دہشت گرد اسرائیل نے نئی رویلی دلہن کو بیوہ کر دیا، روزم کے پاس اب صرف شوہر کی چپل بچی ہے۔ اجتماعی جنازے میں بلکتی مائیں اور سسکتے بچے بھی نظر آئے، نوجوان چھوٹے بھائیوں کو آخری بار گود میں اٹھا کر قبر تک لے گئے۔ اسرائیلی درندوں نے 9 ماہ کے احمد کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ خان یونس کے ننھے احمد کو گھنٹوں بعد ملبے سے نکالا گیا تو اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ احمد کی والدہ کہتی ہیں بیٹے نے ابھی چلنا بھی شروع نہیں کیا تھا،
عالمی برادری سے اپیل ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل بچا لیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار، کہا سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی، لیکن وعدہ کرتا ہوں ہار نہیں مانوں گا۔ قطری وزیر خارجہ نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کرنے لگا، غزہ کی نصف آبادی فاقہ کشی پر مجبور۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا غزہ کے 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں، 36% غزہ والے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ لندن کی سخت سردی میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے لیے احتجاج، اسرائیلی مظالم کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر صدائے احتجاج بلند کی۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے اور برطانیہ کے غیر حاضری کو شرمناک عمل قرار دیا۔ پیرس میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ غزہ میں اسرائیل کا بھونڈا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے حماس ارکان کے ہتھیار ڈالنے کی ویڈیو جاری کی، لیکن ایک ہی واقعے کی 2 ویڈیو سامنے آئیں۔ ایک ویڈیو میں مبینہ حماس ممبر نے سیدھے ہاتھ میں ہتھیار تھاما ہوا ہے، جبکہ دوسری ویڈیو میں ہتھیار الٹے ہاتھ میں ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ ہتھیار ڈالنے کا پورا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا۔ اس ویڈیو میں فلسطینیوں کو سخت سردی میں بغیر کپڑوں کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خوستار میں سلطان ابراہیم روڈ پر دھماکہ، ایس ایچ او CTD محمد مراد شہید۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد ایس ایچ او CTD کی گاڑی کے ساتھ نصب تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی خوستار میں دھماکے کی شدید مذمت، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا بزدلانہ کارروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ چلاس کی بہادر بیٹی روشن بی بی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ روشن کے والد شفاعت نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا بیٹی بہت ہمت والی ہے، خود کو گولی لگی تھی اور ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ پریشان نہیں ہو بابا، بس۔ دہشت گردوں کی فائرنگ کے دوران بچوں اور شوہر کی جان بچانے کے دوران روشن بی بی کو 6 گولیاں لگی تھیں، 2 گولیاں ابھی تک نہیں نکالی جا سکی۔ کرپشن کے مقدمے میں فواد چودھری کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ فواد چودھری کو اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں جعلی کیسز بھگت رہا ہوں، یہ ختم ہوگا تو کوئی دوسرا کیس بنا دیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سینیٹر شوکت ترین کا استعفی منظور کر لیا۔ شوکت ترین نے دبئی میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں استعفی دیا تھا۔ شوکت ترین نے تحریک انصاف، سیاست اور سینیٹرشپ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی۔ فہرست آج نون لیگ کے حوالے کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق IPP پنجاب سے قومی اسمبلی کے 19، کراچی کے 1 اور پنجاب اسمبلی کے 44 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے۔ پاک پتن ضلع انتظامیہ کا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر نے غلہ منڈی میں چھاپہ مار کر کھاد کے 2 گودام سیل کر دیے۔ نعیم بشیر کے مطابق گوداموں سے کسانوں کو کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی تھی۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بڑے آپریشن کی طرف جا رہی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں وزیر اعظم سے کھاد کی کمی پر بات ہوئی ہے، 2 لاکھ ٹن اضافی کھاد 20 دسمبر سے پورٹ پر آنا شروع ہو جائے گی۔ نگراں حکومت میں شامل سب لوگوں کے واپس جانے کا وقت ہے، امید ہے جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ بہتر پرفارم کرے گی۔ کرپشن میں پولیس کا پہلا، ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر، عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ کرپشن میں تعلیم اور صحت چوتھے نمبر پر ہے۔ سروے کے مطابق پولیس میں کرپشن کی شرح اضافے کے بعد 30% ہو گئی۔ رشوت کی لین دین میں بلوچستان سر فہرست، خیبر پختونخوا کا دوسرا، پنجاب کا تیسرا اور سندھ کا چوتھا نمبر ہے۔ 68% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نیب، FIA اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا۔
55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستیں آج بھی نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ گزشتہ روز تک ملک بھر میں 28,800 حج درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 1,550 درخواستیں اسپانسرشپ کے تحت تھیں۔ رواں سال حج درخواستوں کی وصولی میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ 12 دسمبر کی مقررہ تاریخ تک حج درخواستیں موصول نہ ہوئیں تو کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا جائے گا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت 1971 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ افواج پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا پاکستان کی عظیم سپوت کو خراج عقیدت۔ شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی، پھول رکھے گئے۔ لاہور میں تبدیل کی گئی یا جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے 130 سے زائد ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس گاڑیاں پکڑ لی گئیں۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے نمبر پلیٹ ٹیمپرنگ پر 2 سال قید اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ عرشی ہائٹس کے مکین مدد کے منتظر رہائش کی اجازت تو مل گئی، لیکن فلیٹس رہائش کے قابل نہیں۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ مکین کہتے ہیں ہمارے فلیٹ مکمل جل گئے، سڑک پر آ گئے۔ سب نے دورہ تو کیا مگر کسی نے اقدامات نہیں کیے۔ فلیٹ کی بحالی و مرمت میں مدد کی جائے۔ کراچی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف وائٹ کوٹ مارچ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد شریک۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹرز نے مخصوص فلسطینی رومال بھی پہنے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حماس کے مجاہدین نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کو شکست دی تھی۔ اسرائیل ہزیمت مٹانے کے لیے بچوں اور اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے۔ مارچ میں نگراں وزیر صحت سندھ بھی شریک ہوئے۔ فلسطین میں بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے، بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم ناقابل برداشت ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں ہمارا موقف واضح ہے، پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں فلسطینی بدترین مظالم کا شکار۔ صدر عارف الوی نے پیغام میں کہا عالمی برادری فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کروائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ انسانی حقوق کے دن پر پیغام میں کہا عالمی برادری قیام امن کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست۔ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب تک 1000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز، پاکستان ٹیم پریکٹس میچ کے بعد کینبرا سے پرتھ پہنچ گئی۔ قومی کھلاڑی کل واگا گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ پرتھ میں 14 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم کے ڈاکٹر سہیل سلیم کی والد کے علیل ہونے کے باعث آسٹریلیا میں ٹیم کو جوائن کرنے سے معذرت۔ اسپنر ابرار احمد آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے باہر۔ قومی کرکٹر کو پریکٹس میچ کے دوران دائیں گھٹنے میں تکلیف ہوئی تھی۔ ساجد خان ابرار احمد کے متبادل کے طور پر آسٹریلیا جائیں گے۔ کنڈیشن کے مطابق دوسرے ٹیسٹ سے قبل ابرار کی دستیابی سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں، ویٹیکن سٹی میں کرسمس ٹری روشن ہو گیا، شاہراہیں سج گئیں۔